نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی اس پہ قابو نہیں پا سکتے۔ تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ روٹین میں روز سورۃ البقرہ کا کچھ حصہ پڑھتے رہنا چاہیے، جب پھر ختم ہو جائے پھر شروع کر لے، پھر یعنی جیسے اگر اور کچھ نہیں تو روزانہ 2 پیجز، یعنی صفحہ ایک صفحہ ادھر ہوتا ہے ایک صفحہ ادھر۔ مصحف عثمانی میں آپ دیکھیں آیت پہ ختم ہوتا ہے نا صفحہ، 2 صفحے ہر روز پڑھ لیا کریں، مثلا 4 صفحے ہر روز پڑھ لیں، 8 صفحے ہر روز پڑھ لیں، تاکہ وہ برکت رہے۔ لگانا اور بات ہوتا ہے اور خود پڑھنا اور بات ہوتی ہے، کیونکہ پھر اس میں تو صرف ہمارے کان سن رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم خود پڑھتے ہیں تو ہمارا دل دماغ سب کچھ پھر حاضر ہوتا ہے اس میں۔ لیکن سورۃ البقرہ کی کچھ آیات جادو کے توڑ کے لیے بڑی مؤثر ہیں۔ اس میں الف لام میم سے لے کر المفلحون تک، اس کے بعد وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، آیت نمبر 102 سورۃ البقرہ کی، پھر آیت نمبر 163 اور 164 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، پھر آیت الکرسی، پھر آمن الرسول۔ تو آپ دیکھیں زیادہ تر رکیہ تو یہی آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال قبل کتاب لکھی تھی، اس میں سے 2 آیتیں نازل کر کے ان سے سورۃ البقرہ کا اختتام کیا گیا۔ لہٰذا جس گھر میں 3 راتوں تک سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائیں گی، شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا، یعنی پھر وہ جادو وغیرہ کا اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ دیگر قرآنی آیات میں جیسے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور 19، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اس میں بھی توحید کی بات ہے۔ پھر سورۃ الاعراف آیت 54 سے 56 تک، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اور آیت 56 ہے ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها۔ پھر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 117 سے لے کر 122 تک، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جو آج لیکچر کے شروع میں آیات آپ نے سنی، 117 سے 122 تک۔ پھر سورۃ یونس آیت 81 سے 82، فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ پھر سورۃ طٰہٰ کی آیت وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ پھر سورۃ المؤمنون کی آیت ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ۔ یہ آگے بھی ہے أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ تک۔ نمبر ہے المؤمنون کی آیت نمبر 115 سے لے کر 118 تک، 115 سے 118، یہ سورۃ المؤمنون۔ اور سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 69 اور یونس کی ہے 81 اور 82۔ پھر سورۃ صافات پہلی 10 آیتیں، پھر سورۃ الاحقاف 29 سے 33 تک، پھر سورۃ الرحمن 33 سے 36 تک، پھر سورۃ الحشر 21 سے 24 تک، یعنی آخری آیتیں جو ہے نا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل۔ پھر اس کے بعد سورۃ التغابن آیت 14 سے 16 تک، پھر ہے سورۃ الجن آیت نمبر 1 سے 9 تک، پھر معوذات قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پھر کچھ مسنون دعائیں بھی ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن۔ میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں جن سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلایا، ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے،
اور اس چیز کے شر سے جو اس میں چڑھتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پیدا کیا، اور اس چیز کے شر سے جو اس سے نکلتا ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے، اور رات کو آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے، اے رحم فرمانے والے۔ یہ جو ہے جبریل علیہ السلام کی سکھائی ہوئی دعا ہے۔ ابو طیاح کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عبد الرحمن بن خنبش سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا جب ان کے پاس شیاطین آئے؟ انہوں نے کہا شیاطین مختلف وادیوں گھاٹیوں سے اتر اتر کر آپ کے پاس آئے، اور ان میں سے ایک شیطان کے ساتھ آگ کا شعلہ تھا جس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا دے، یعنی اتنے ڈھیروں ڈھیر آ گئے، لیکن وہ مروب ہو گیا، خود ہی پیچھے ہٹنے لگا۔ اتنی دیر میں جبریل آپ کے پاس اور کہنے لگے اے محمد کہیے۔ آپ نے پوچھا کیا کہوں؟ انہوں نے کہا آپ کہیے یہ دعا، یہ پڑھیے، یعنی اگر ڈھیروں شیطان بھی آپ کے پیچھے لگ جائیں تو اس دعا سے بھاگ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس میں پناہ لی گئی ہے اللہ کے سارے کلمات سے، سب کتابوں، یعنی قرآن اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہے، اور پھر ہر چیز کے شر سے، جو اوپر سے آئے، جو نیچے سے جائے، رات کا شر، دن کا، ہر قسم کا شر، اور ہر طرح کے فتنے اور ہر طرح کے حادثے جو رات کو آئیں یا دن کو آئیں۔ یہ دعا بہت فائدے کی ہے، صبح شام کی دعاؤں میں آپ شامل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع۔ میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ پکڑتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں، اور اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جن سے آگے کوئی نیک یا بد بڑھ ہی نہیں سکتا، اور اس کے تمام اسماء حسنہ کے ساتھ پناہ لیتا ہوں، جن کو میں جانتا ہوں، جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں۔ کس سے؟ ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلا دیا۔ بات ہی ختم، کوئی چیز بچی نہیں۔ کعب الاحبار کہتے ہیں اگر میں یہ چند کلمات نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے ہیں، یعنی یہ حضرت کعب الاحبار جو ایک یہودی عالم تھے وہ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ یہود بہت زیادہ جادو میں پڑ گئے تھے، تو اس کا انہوں نے توڑ بتایا۔ پھر اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن ھمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں اللہ کے تمام کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی ناراضگی سے، اس کے بندوں کی شرارتوں سے، شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ پھر اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے پورے پورے کلمات کے ذریعے اور ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے، جیسے سانپ، بچھو وغیرہ، اور ہر نقصان پہنچانے والی بری نظر سے۔ پھر 3 دفعہ شام کے وقت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ پھر اسی طرح اگر آپ دوسرے کو دم کر رہے ہیں تو اللہم رب الناس مذہب البأس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاء الا انت شفاء لا یغادر سقما، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پھر اذہب البأس رب الناس انت الطبیب وانت الشافی، اے اللہ جو لوگوں کا رب ہے، تکلیف دور کر دے، تو ہی طبیب، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف له الا انت، اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور کر دے، شفا تیرے ہاتھ میں، تیرے علاوہ کہیں اور سے شفا نہیں مل سکتی۔ پورا یقین اور توکل اور بھروسہ اللہ پہ۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیک۔ میں اللہ کا نام لے کر آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف پہنچائے، ہر نفس کے شر سے اور نظر بد سے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ میں اللہ کا نام لے کر آپ پہ دم کرتا ہوں۔ بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ اللہ کے نام کے ساتھ وہ آپ کو صحت دے اور ہر بیماری سے شفا دے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور ہر بری نظر والے کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک 7 دفعہ پھر پڑھے۔ میں اللہ عظمت والے سے دعا کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ تمہیں شفا دے دے۔ تو یہ ہے علاج، آپ خود بھی کریں، اگر نہیں کام چلتا تو پھر کسی
ماہر راقی سے بھی کروا سکتے ہیں علاج، لیکن توڑ اللہ کے کلام میں ہی ہے جو کہ جائز بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے، کیونکہ غلط طریقوں سے جادو کا توڑ جادو سے کرانا جو ہے یہ منع ہے، اور بعض اوقات وہ جنات کو اس طرح مدد کے لیے پکارتے ہیں کہ جس میں شرک کا پہلو بھی آ جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔